بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو پی ایس 515۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ کراس کلچرل سائیکالوجی کے بارے میں بات کریں گے۔ کراس کلچرل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے کلچرز کا آپس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے، اس کی سملرٹیز اور ڈفرینسز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم لوگ کراس کلچرل سائیکالوجی بولتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جسٹ وہی میں آپ لوگوں کو کرواؤں گی، جو ان امپورٹنٹ ہے اس کو ہم لوگ چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا جو ہے نا وہ ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ اسکوپ اور امپورٹنس وغیرہ دیکھیں گے، کراس کلچرل سائیکالوجی میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ جو فرسٹ لیکچرز ہوتا ہے نا کسی بھی سبجیکٹ کا، وہاں سے آپ لوگوں کی بیس بنتی ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے کبھی بھی اگنور نہیں کرنا ہوتا۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور آگے آپ لوگ اس کو شیئر لازمی کر دیجیے گا اس کے ریسپیکٹیو اسٹڈی گروپس میں۔ اچھا، اسکوپ اینڈ امپورٹنس آف کراس کلچرل سائیکالوجی ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ لوگ مختلف قسم کی کنڈیشنز میں رہ رہے ہوتے ہیں اور یہ کنڈیشنز پلیس ٹو پلیس ویری کرتی ہیں۔ ہر دنیا میں ہر انسان ایک جیسی ہی کنڈیشن میں نہیں رہ رہا ہوتا۔ انسانوں کے جو بھی ایکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے جو مینٹل فریم ورکس ہوتے ہیں، ان کے جو کنسیپٹس ہوتے ہیں، ان کی جو سوچ ہوتی ہے، وہ مختلف قسم کے انوائرمنٹ میں بنی ہوتی ہے، مختلف قسم کے انوائرمنٹ میں ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے تمام کے تمام لوگ آپس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ڈفرینسز ہیں لوگوں کے درمیان پائے جانے والی یا جو بھی سملیرٹیز ہیں، اس کو آپ لوگ کراس کلچرل سائیکالوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں۔ کراس کلچرل سائیکالوجی میں آپ لوگ کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے کلچرز کا کیا افیکٹ ہوا انسان کی نفسیات کے اوپر، اور آپ لوگ کیونکہ وہاں پہ کلچرز کو آپ لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آپ لوگ کریٹیکل اپروچ کو استعمال کرتے ہیں۔ کی ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا کراس کلچرل سائیکالوجی میں، دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ کراس کلچرل سائیکالوجی کمپیریٹیو نیچر کی ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ اس کے اندر سائیکولوجیکل ڈائیورسٹی اور اس کے بعد یونیورسلس پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہی آگے یہ والی فیلڈ جو ہے وہ چلائی گئی تھی۔ کمپیریٹیو نیچر کیسے ہے کہ یہ کمپیریٹیو فیلڈ ہے کیونکہ اس میں آپ لوگ کمپیریزنس کرتے ہیں۔ کوئی بھی جو آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کی کنکلوژن آپ لوگ کیسے ڈرا کرتے ہیں کہ کم سے کم دو کلچرل گروپس کو آپ لوگ لیتے ہیں، دو الگ الگ کلچرل گروپس میں سے آپ لوگ دو سیمپلز لیں گے اور ان کی جو کنکلوژنس ہوں گی، ان کی جو اسٹڈی ہوگی، اس کی بنیاد پہ آپ لوگ آگے کنکلوژنس کو ڈرا کریں گے۔ کراس کلچرل سائیکالوجی میں کیونکہ کمپیریزنس ہی مین چیز ہے، اسی لیے اس میں آپ لوگ کریٹیکل تھنکنگ کو ہی فالو کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ کراس کلچرل سائیکالوجی سائیکولوجیکل ڈائیورسٹی کو دیکھتی ہے، یعنی کہ نفسیاتی طور پہ تمام کے تمام لوگ ایک دوسرے سے کیسے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کلچرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان نفسیاتی طور پہ بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے، یہ جو ایک وسعت پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنس ہیں، اس کو ایک تو اسٹڈی کرتی ہے کراس کلچرل سائیکالوجی، اور یہ اسٹڈی کرتی ہے کمپیریٹیو پرسپیکٹیو سے، یعنی کہ کلچر کے جو کسی بھی مخصوص کلچر کے اندر پائے جانے والے جو نارمس ہوتے ہیں وہ اور بیہیویئر کے درمیان کیا لنک پایا جاتا ہے، کیسے کوئی انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ افیکٹ ہو جاتی ہیں دوسری مختلف قسم کی چیزوں سے یا سوشل اور کلچرل فورسز کی وجہ سے۔ پریکٹیکل اگر ہم لوگ اپلیکیشنز دیکھیں، پریکٹیکلی اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے پڑھنے کا، دیکھیں فار ایگزامپل کہیں پہ کوئی آفت وغیرہ آئی، اس آفت میں سے کچھ لوگ بچ گئے، اب وہ جو لوگ بچے، کیا وہ تمام کے تمام کلچر سے یا مختلف قسم کے کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک جیسی تکلیف محسوس کریں گے؟ اگر تو ایسا واقعی میں ہوتا ہے کہ تمام کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی تکلیف محسوس کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو پوسٹ ٹرامیٹک سمٹم سے ریلیٹڈ جو تھراپی ڈیزائن کی گئی ہے وہ آپ لوگ دوسرے کلچرل انوائرمنٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈفرینٹ کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں اگر وہ ایک جیسا ہی بیہیو کرتے ہیں، سیم ہے، تو آپ لوگ سیم تھراپی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بیسکلی اس لیے کراس کلچرل سائیکالوجی بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد ہے آگے ہمارے پاس یونیورسلز، سائیکولوجیکل یونیورسلز۔ یونیورسلز ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کہ پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں یونیورسلز۔ جیسے آپ لوگ دیکھیں پوری دنیا میں شادیاں ہوتی ہیں، شادی ہر کہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے میتھڈز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں بٹ شادی ہوتی ہے ہر کہیں، تو یہ کیا ہے ہمارا، یہ ایک یونیورسل ہے۔ تو کراس کلچرل سائیکالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ لوگ صرف یہ نہیں کرتے کہ دو کلچرل گروپس کی جسٹ آپ لوگ آپس میں ڈفرینسز کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، بلکہ آپ لوگ اس میں سائیکولوجیکل یونیورسلز بھی ڈھونڈتے ہیں، یعنی کہ وہ فینامنا جو کہ دنیا سے یا تمام کے تمام کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان کامن چیز ہوتی ہے، اس کو بھی آپ لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ کلچرل سائیکالوجی میں کمپیریزنز لمیٹڈ ہوتے ہیں،
جہاں پہ انسان کے جو بیہیویئر ہوتا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ انسان جو مختلف مخصوص طریقے سے بیہیو کر رہا ہے وہ اس کلچر کی وجہ سے کیسے بیہیو کر رہا ہے. تو آپ لوگ جسٹ اس کو کیا کریں گے, ایک انسان کا جب آپ لوگ بیہیویئر لیں گے تو آپ لوگ اس کو صرف اسی انسان کے ساتھ آپ لوگ جو ہے نا اسی کلچر کے ساتھ آپ لوگ جو کمپیئر کر سکتے ہیں. جو کلچرل سائیکالوجی تھی وہ آپ لوگ اسی طرح سے لیتے ہیں. انسان کا بیہیویئر ہے نا اس کو اسیس کرنے کے لیے جسٹ آپ لوگ اسی کے ہی کلچر کو دیکھیں گے. تو کلچرل سائیکالوجی میں کمپیریزنس بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں, صرف ایک ہی کلچر کو آپ لوگ ایک ہی انسان کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. لیکن جو کراس کلچرل سائیکالوجی ہوتی ہے اس میں آپ لوگ کیونکہ مختلف قسم کے کلچرز کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے انسان کی ہیومن بیہیویئر کی ٹرانسفارمیٹیو اسٹڈی, کیونکہ اس کے تھرو کی جاتی ہے کہ انسان کے بیہیویئرس کیسے ٹرانسفارم ہوتے ہیں, کیسے وہ چینج ہوتے ہیں. مختلف قسم کے ڈسپلنس اسی کے اندر آ جاتے ہیں. جب ہم لوگ کراس کلچرل سائیکالوجی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں سوشیولوجی بھی آ جاتی ہے, اس میں سوشل سائیکالوجی بھی آ جاتی ہے, اس میں اینتھروپولوجی بھی آ جاتی ہے, کلچرل اسٹڈیز بھی آ جاتی ہیں, مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جو آپ لوگ اس میں کراس کلچرل سائیکالوجی کے تھرو دیکھتے ہیں وہ یہ کہ مختلف قسم کے کلچرز میں کامن چیزیں کیسے پائی جاتی ہیں, کون کون سی چیزیں کامن ہیں, اس کو آپ لوگ ایکسپلور کرتے ہیں. یہ اس کی بہت ہی زیادہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. جیسے سیکھنے کے, یاد کرنے کے, چیز کو یاد رکھنے کے, چیزوں کو پرسیپٹ کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں, کیونکہ یہ والی ایسی چیز ہے جو کہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں. تو ڈفرینٹ کلچرز میں کیسے ان چیزوں کو کیا جاتا ہے, اس چیز کو کیونکہ یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے تو آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان تمام کی تمام چیزوں کو کرنے کے لیے کون کون سی چیز کامن پائی جاتی ہے پوری دنیا میں. تو اس طرح سے آپ لوگ کامنالٹیز کو بھی اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں. کراس کلچر سائیکالوجی کا بیسک کنسیپٹ اگر دیکھیں تو کلچر جسٹ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آرنامنٹ ہو, کوئی نمائش کی چیز ہو, یا کوئی اگر کوئی زیورات وغیرہ پہنے تو وہ ان کا کلچر. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ جو کلچر ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کے پورے کریکٹر کو وہ ایکسپریس کرتا ہے. ایک پاورفل انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو آپ کے کریکٹر کو مولڈ کرتا ہے. کراس کلچرل سائیکالوجی میں دو طرح کی اپروچز استعمال کی جاتی ہیں, ایک ہوتی ہے ایٹک اپروچ, دوسری ہوتی ہے ایمک اپروچ. ایٹک اپروچ کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ لوگ کلچرز کے درمیان پائی جانے والی سملیرٹیز کو جسٹ آپ لوگ اپنے فوکس میں رکھتے ہیں اور آپ لوگ جسٹ سملیرٹیز ڈھونڈتے ہیں. اور ایمک اپروچ ہوتی ہے کہ آپ لوگ کلچرز کے درمیان پائی جانے والی ڈفرینسز کے اوپر آپ لوگ فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کلچرز کو آپ لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے کلچرز میں بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے, پرسنالٹی میں جو ہے وہ ویریبلس اس کو آپ لوگ یعنی کہ پرورش کرنے کے طریقے اور پرسنالٹی میں پائے جانے والے ویریبلس ان کا آپس میں کیا تعلق ہے, کس طرح کی پرورش ہوگی تو کس طرح کے پرسنالٹی ویریبلس پائے جائیں گے. کلچر کی یہاں پہ انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے, یہ آپ لوگ کر لیجیے گا کہ کلچر ایک ایٹیٹیوڈس کا, بیہیویئرس کا اور سمبلس کا ایک ایسا سیٹ ہے جو کہ ایک بڑے پیمانے پہ پائے جانے والے لوگوں کے درمیان میں کامن ہوتا ہے, جس کو لوگ آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ آگے نسل در نسل آگے چلتا ہے. ایٹیٹیوڈس میں آ جاتا ہے آپ کے بلیفس, آپ کے ویلیوز, آپ کا جنرل نالج, آپ کی سوچ, آپ کی توہم پرستی, اسٹیریوٹپس, نیگیٹو ایٹیٹیوڈس, وہم وغیرہ, یا جو من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کے اندر آ جاتی ہیں. بیہیویئرس میں آتے ہیں آپ کے نارمس, آپ کے رولز, آپ کے رسم و رواج, آپ کی عادتیں, آپ کے فیشن, یہ سارے بیہیویئرس کے اندر آ جاتے ہیں. اور سمبلس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کی کلچر کے اندر پائی جانے والی جو سب سے زیادہ پرومیننٹ چیزیں ہوتی ہیں, جو آئیڈیاز ہوتے ہیں, جیسے کوئی رنگ ہے, کوئی آواز ہے, کوئی نعرہ ہے, کوئی بلڈنگ ہے, وہ آپ لوگوں کی کلچر کے سمبلس کے اندر آ جاتا ہے. کریکٹرسٹکس کی بات کریں گے تو کلچر ایکسپلیسٹ کریکٹرسٹکس بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور امپلیسٹ کریکٹرسٹکس بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. کلچر کیا ہوتی ہے کہ یہ ہمارے دماغ کی ایک کلیکٹیو پروگرامنگ ہوتی ہے, جس کی بنیاد پہ آپ لوگ ایک گروپ کو کسی دوسرے گروپ سے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے دیکھ کے, کلچر کے حساب سے آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ یہ بندہ فلاں کلچر سے تعلق رکھنے والا, اس کا تعلق ہمارے کلچر کے ساتھ نہیں ہے. تو کلچرل اسپیکٹس کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے. کلچر کمیونیکیشن ہے, ہمارے کمیونیکیشن کلچر بھی ہے, یعنی کہ یہ ٹو وے ریلیشن شپ ہے. کلچر کی اگر ہم لوگ براڈ سینس میں دیکھیں تو یہ وہ بیہیویئر ہے جو ہمارے اندر کلٹیویٹ ہو چکا ہوتا ہے. کلچر ہمارے وہ ایسا نالج ہوتا ہے جو کہ ایک زیادہ ایک لارج گروپ آف پیپل کے درمیان جو نالج زیادہ شیئر کیا جاتا ہے, یا جس کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں جس چیز کو, وہ ہمارا کلچر ہوتا ہے. ہم لوگ اس کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. اگلا جو اچھا, اس میں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, اس میں آپ لوگوں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے, جسٹ یہ والے MCQs آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں, ایٹک اپروچ, ایمک اپروچ وغیرہ. اور اس کے بعد باقی جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اس کو آپ لوگ اپنی
ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں. کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن آ جاتا ہے, کوئی بھی اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی MCQs آ جاتا ہے تو. باقی کی ایلیمنٹس یہ 2 آپ لوگوں کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے, یہ امپورٹنٹ ہے. باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ مزید اس میں کیا ہے. ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.